اللہ الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے ایمان اور عقائد کا تذکرہ تھا، پھر عبادات کے دینی احکام کا تذکرہ تھا، رسوم بد کی، یہودیت کی، نصارہ کی تردیدیں تھیں، آخر میں وہ آپ نے کل بھی پہلے بھی سماعت کیا، آخر میں دنیاوی احکام کا ذکر کر کے فکر دلا دی ہے کہ اپنی معاد کی بھی اصلاح کرو، تم نے جہاں لوٹ کر جانا ہے، اور نمبر 2 اپنی معاش کی بھی، زندگی کی بھی اصلاح کرو۔ زندگی کے دنیاوی احکام میں بھی فرمایا کسی قسم کی خیانت، بددیانتی، جھوٹ موٹ کا شائبہ نہ ہو۔ آج یہاں سے سورت کے آخر تک اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ پیش کیا ہے۔ یہ بھی ایک ترغیبی انداز ہے کہ قیامت کا فکر دلانا ایک ایسا موضوع ہوتا ہے جو انسان کے اندر ایک انقلاب، تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے بھی ہے جن لوگوں کو مرنے کی فکر ہے، مرنے کے بعد قیامت کی فکر ہے، وہ بہت ساری غلط چیزوں سے رکتے نظر آتے ہیں، بہت سارے ظلم سے، بہت ساری زیادتیوں سے کنٹرول ہوتے نظر آتے ہیں، اور جن کو اس بات کی فکر نہیں ہے ان کے لیے جائز ناجائز، حلال حرام کوئی شے نہیں ہے، چلو جی چل سو چل۔ تو اللہ نے قیامت کا ذکر کر کے فرما دیا کہ انسانوں، تمہارے لیے یہی دنیا تو نہیں ہے، ایک آخرت کا دن ہے، اور وہ آخرت کا دن اور محشر کا دن ہے، تمام انسانیت کو جہاں جمع کیا جائے گا، ہر خطے کا بندہ، ہر علاقے کا بندہ، ہر ملک کا بندہ، ہر قوم کا بندہ، ہر زبان کا بندہ وہاں لا کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، چھوٹا ہے یا بڑا، اور وہاں رب العالمین کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے،
اور فرمایا میدان محشر کا ہوگا، حشر کا ہوگا، ہر ایک بندہ وہاں موجود ہوگا، نبی بھی موجود، ولی بھی موجود، مسلمان بھی موجود، کافر بھی موجود، اور حساب لینے والا رب العالمین ہوگا۔ تو آج آیت میں اس کا ذکر کر کے ایک ترغیب دلائی کہ انسانوں دنیا میں اپنی اصلاح کرو، تم ایسے آوارہ نہیں ہو، تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور حساب و کتاب موجودہ عدالتوں کے سامنے نہیں ہوگا، موجودہ ججوں کے سامنے نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، یہاں دنیا میں وکیل خریدے جائیں گے اور وکیلوں کے ذریعے سے بڑے معاملات ہوں گے، فرمایا کوئی وکالت نہیں ہوگی، رب کی عدالت ہوگی، جج رب العالمین ہوگا، عدالت رب العالمین کی ہوگی، اور ہر بندہ وہاں کھڑے ہو کر اپنے ظاہر کا بھی حساب دے گا، اپنے باطن کا بھی حساب دے گا۔ یہاں تو عدالتوں میں صرف ظاہر چل جاتا ہے، باطن میں کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، حقیقی واقعہ پیچھے کیا ہے کوئی پتہ نہیں، ظاہری نقشے بنا، ظاہری صورتیں بنا دو، ظاہری حالات بناؤ اور لوگوں کو بیوقوف بناؤ۔ وہاں رب العالمین کی عدالت میں ظاہر کا بھی امتحان اور حساب، اور باطن تمہارے اندر کیا تھا اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ نے اس قیامت کا فکر دلایا ہے کہ ذرا دیکھ لینا، وہاں کسی کو اللہ کی عدالت میں استثناء بھی نہیں ہے۔ دنیا میں آ جاتا فلاں مستثنیٰ ہو گیا، فلاں مستثنیٰ ہو گیا، وہاں کوئی مستثنیٰ نہیں، فرمایا چھوٹا بڑا سارے رب کے سامنے ہوں گے۔ حتیٰ کہ آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے قیامت کے محشر کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ حشر کے میدان میں رب العالمین سب سے پہلے انبیاء سے سوال کر دیں گے، تم حساب دو۔ ان کا حساب پھر آپ کے سامنے آتا ہے، اور رب انبیاء سے، رسولوں سے حساب اور سوال شروع کر کے دنیا والوں کو بتائے گا، دنیا والوں یہ دنیا کے چکر دنیا میں تھے، دنیا کے مکر دنیا میں تھے، دنیا کی تدبیریں یہ دنیا میں تھیں، یہ دنیا میں تم تدبیریں کرتے تھے، کیسے پھنسائیں، کیسے نکلے، کیسے کریں، کیا نہ کریں، یہ سارے ادھر ہیں، ادھر میرے سامنے حساب دینا ہے، رب العالمین کہتا ہے۔ اور پھر دنیا کو بتایا جائے گا کہ جب انبیاء جیسی برگزیدہ شخصیات سے سوال جواب گرفت کا ہے، باقی پیچھے کون بچا ہے؟ حقیقت کھلے گی۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے بتایا، بتاؤ اس دن کے لیے، حاضری کے لیے کون تیار ہوگا؟ کہ جہاں انبیاء سے بھی سوال ہے، اور پہلا سوال ہی ان سے کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ قیامت کی ایک ترغیب دی ہے، ڈرایا بھی ہے، بچ کر جاؤ، رغبت دلائی کہ اپنے اعمال درست کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ قیامت کا تذکرہ انسان کے اندر انقلاب بھی پیدا کرتا ہے، تبدیلی بھی پیدا کرتا ہے۔ اس میدان حشر کا تذکرہ یہاں ہوگا، اور آگے چلتے ہوئے سوال و جواب ہوتے رہیں گے۔ قیامت کا تھوڑا تھوڑا نقشہ آخر میں پیش کیا ہے، فرمایا اس کو ذہن میں رکھو، یہ دنیا کے حالات ادھر ہی رہیں گے، سرخروئی حقیقت کے اوپر ہوگی، اور رب العالمین کی عدالت کے اعتبار سے ہوگی۔ اس کا ذکر کر کے فرمایا میدان حشر ہوگا۔ اللہ، میں نے عرض کیا کہ ہر خطے کا، ہر علاقے کا، ہر ملک کا، ہر زبان کا، ہر رنگ کا، ہر قسم کا بندہ وہاں کھڑا ہوگا، چھوٹا بڑا سب اللہ کے سامنے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت ایک میدان میں۔ آؤ، میدان بھی بڑا سخت ہوگا، جلال بھی اللہ کا بڑا سخت ہوگا، اور اللہ کے جلال اور
ہیبت کی وجہ سے سورج بھی اپنی حرارت چھوڑے گا تو تدن الشمس من المیل، 1 میل کی مسافت کے اوپر سورج آ کر آگ برسائے گا، زمین تانبے جیسی۔ رب کہے گا اللہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، فرمایا کوئی بندہ اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکے گا، پاؤں پہ کھڑے کوئی بندہ ہلا بھی نہیں سکے گا پاؤں کو کہ میں چل کر ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر نکلوں ادھر نکلوں۔ دنیا میں تو بڑے چکر ہیں نکلنے کے، بڑے داؤ ہیں، وہاں نہیں ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اس وقت تک وہاں پر جان نہیں چھوٹے گی، قدم ہلا نہیں سکو گے جب تک 5 سوالوں کا جواب تم بھی نہ دو۔ ہر بندہ چھوٹا ہے یا بڑا 5 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلے عمر کے بارے میں بتا، کہاں عمر 60 سال 80 سال، بہترین عمر، بہترین دولت دی، اس عمر میں بندہ کیا کیا کما سکتا ہے۔ فرمایا اس عمر کو کہاں ویران کر کے آیا، کہاں برباد کر کے آ گیا۔ بہترین عمر تھی تیرے پاس کمانے کی، رب کی رضا کی، آخرت لینے کی، کدھر عمر ضائع کی ہے؟ ادھر تو کھاؤ پکاؤ کھاؤ، عیش و عشرت کرو، کھاؤ اور پکڑائی نہ دو۔ وہ فرمایا نہ خدا بندہ اس کے لیے نہیں ہے، حساب ربی بڑا سخت ہوگا، اور عمر کا حساب دے۔ عمر بڑی قیمتی چیز ہے، وقت کا حساب دے، میں نے تجھے اتنا وقت دیا تھا، یہ وقت ضائع نہیں کرنے ہیں کہ ادھر بیٹھے غیبت کر دی، ادھر بیٹھے اور جھوٹ بول لیا، ادھر پروپیگنڈا کیا، ادھر پروپیگنڈا کیا، ادھر الزام تراشی ادھر الزام تراشیاں لگا دی ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال دیا، خاندانوں پر کیچڑ، کسی کی ذات پر کیچڑ اچھال دیا، وقت پاس ہو گیا۔ فرمایا اس وقت پاس ہونے کا نام نہیں ہے، اسے حساب دے، یہ وقت کہاں ضائع کر کے آ گیا، یہ وقت کا حساب ہوگا۔ اللہ ان لغویات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مقصد تک رہو، خدا کے بندو لغویات میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہے عمر کہاں ضائع کر کے آیا۔ اس وقت یہ کہے گا کاش افسوس دوبارہ عمر مل جاتی، ایسی اللہ کی اطاعت کرتا جس کی کوئی حد نہیں، لیکن فائدہ اس وقت اس افسوس کا، تحسر کا نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2 فرمایا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کی بہترین قوت کو کہاں بوسیدہ کر کے آ گیا۔ بہترین احساسات جوانی کا تھا، جوانی دیوانی ہے، جوانی مستانی ہے، یہ انداز آتا ہے۔ فرمایا اس جوانی میں تو نے کیا کچھ کرنا تھا، تیرے اعضاء مضبوط، تیرا دماغ مضبوط، تیرے اعصاب مضبوط، ارتقاء بلندیوں پر جا رہے تھے، بلندیوں والے درجات کیوں نہیں حاصل کیے؟ تو پستیوں میں گر رہا تھا، میں فلاں کام کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں دنیا کے۔ اللہ نے تجھے اعلیٰ اعضاء دیے تھے، اعلیٰ بڑھ، آگے بڑھ، اللہ کی عظمت کو سمجھ، اللہ کے احکام کو سمجھ، اللہ کی اطاعت عبادت کرتے ہوئے مخلوق کی خدمت کرتا ہوا آگے بڑھ۔ بڑا جوانی کہاں برباد کر کے آ گیا تھا۔ عن شبابی فیما ابلاہ، یہ سوال ہوگا، اور وہاں پھر پتہ چلے گا۔ آج تو کہتا ہے جوانی ہے جی سب کچھ کر لو، جائز ہے، یہ چند دن ہیں، ہاں ہیں تو چند دن، پکڑے جائیں گے۔ وعن مالہ من این اکتسبتہ، مال کے بارے میں بتا کہاں سے کمایا تھا۔ یہ تو نہیں ہے جہاں سے آئے کما لو، رشوت کا مال ہے ہڑپ کر دو، سود کا مال ہے ہڑپ کر دو، ناجائز کاروبار ہے ہڑپ کر دو، 2 نمبر کا کاروبار ہے ہڑپ کرو، کھینچو جی، جھوٹ سے قسمیں اٹھا کر فراڈ کر کے مال ہی کھینچیں۔ بتا یہ مال کہاں سے کمایا تھا، یہ کھانا کہاں سے کمایا تھا، یہ معاش کہاں سے چلاتا تھا، بتا۔ عن مال فیما اکتسبتہ۔ اور نمبر 2 صرف اتنا نہیں ہے، عن مالہ این اکتسبتہ، کہاں سے لایا تھا یہ بھی بتا۔ اور پھر وعن مال فیما انفقتہ، چوتھا سوال یہ ہے
عوام میں بھی یہ بڑی غلطی پائی جاتی ہے، چھوٹوں میں بھی ہے، تھوڑا بہت دین والا بھی یہ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا عن مالی فیما انفقت، مال کے بارے میں بتا کہاں خرچ کرتا رہا۔ یہ کبھی مال آ جائے تو کہتا ہے میرا مال میری مرضی، میرا مال جہاں میں لگاؤں۔ تیرا مال نہیں، رب کی امانت ہے تیرے پاس، تیرا کہاں سے آیا ہے؟ تو خود اپنا نہیں ہے، تو تجھے بھی اللہ نے وجود دیا، اللہ نے آزاد دیے، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی، اللہ نے دل و دماغ دیا، اللہ نے اعصاب دیے ہیں، تو بھی اللہ کا، تیرا جسم اللہ کا، اس جسم سے تو نے کمایا، یہ اللہ نے دیا ہے اور بطور امانت کے دیا ہے۔ ہماری طرح یہ انسان ہوتے ہیں، بعض بیچارے دیہڑ لگانے کے لیے کھڑے ہیں، صبح سے دوپہر 12 بجے تک کہیں سے کوئی جگاڑ لگ جائے، محنت کر کے اپنے پیٹ پال لیں، نہیں ہے۔ اور بعضوں کو اللہ رب العالمین بہتریک دے دیتا ہے۔ یہ دینے والا، دروازے کھولنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ دے کر وہ آزماتا ہے کہ یہ بندہ کرے گا کیا، یہ میرے دیے کو لگاتا میری مرضی پر یا اپنی مرضی، شیطان کی مرضی پر۔ وَعَنْ مَالِ فِيمَا أَنْفَقْتَ، اس مال کا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا ہے؟ یہ مال میں نے تجھے بطور امانت کے دیا، یہ امانت کہاں کہاں ضائع کی ہے؟ یہ نہیں ہے کبھی جناب من فحاشی میں، اوریانی میں، ڈول ڈبکے میں، ناچ گانے میں، ان چیزوں میں خوب لٹا دو جی، اور کہو بھائی یہ ناجائز پیسہ جا رہا ہے۔ کہتا اپنا پیسہ ہے جی، اسی وقت کے لیے تو کمایا تھا، اسی خوشی کے لیے کمایا تھا۔ یہ خوشیاں کبھی کبھی آتی ہیں، ہاں یہ کبھی کبھی آتی ہیں، سوال قیامت کے دن ہوگا، پھر پتہ چلے گا۔ یہ مال اللہ نے دیا اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے خاندان پر، رشتہ دار پر، غریب پر، یتیم پر، بیوہ پر، دین پر خرچ کر۔ یہ تیری مرضی نہیں ہے، رب کا دیا ہوا مال رب کی مرضی پر ہوگا۔ کامیاب ہو جائے گا، اپنی مرضیاں کی، شیطان کی مرضی کی ہے، برباد ہو جائے گا۔ فرمایا یہ سوال ہوگا، سوال کا جواب دو۔ اور نمبر 5واں سوال فرمایا وعن علمہ فیما عملہ، جتنا تجھے سمجھ تھی، علم تھا، اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھ کے اعتبار سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، سنا، مفتی بنے نظر آتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اس ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا سب کے اوپر دانشور صاحب آ رہے ہیں۔ دانش نام کے اندر چیز ہی نہیں ہوتی ہے، نہ اللہ کی پہچان، نہ دین کی پہچان، نہ رسول کی پہچان، اور الٹی سیدھی ٹھونکی جا رہا ہے۔ تو اتنا زیادہ تیز اور طراز ہے، تیرا عمل کیا ہے بتا؟ تجھے جو اللہ نے سمجھ دی، اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا، رسول تیری طرف بھیجا تھا، اس کے تقاضے کیسے پوری کیے بتاؤ؟ یہ 5 سوالوں کا جواب فرمایا رب کہتا ہے حشر کے میدان میں دینا، آگے قدم جو اٹھانا نہیں تو نہیں، پھنسا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ محشر کا وہ نقشہ پیش کر کے بتا دیا کہ انسان بن کر چل، وہاں میرا محاسبہ ہوگا، محاسبہ کرنے والی رب العالمین کی ذات ہوگی، تمہاری عدالتیں تمہارے جج نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ حساب جب لے گا، ظاہر کبھی لے گا، باطن کبھی لے گا۔ اور وہ میں نے عرض کیا ہر بندے سے یہ 5 سوال ہوں گے، ہر بندے سے۔ اور پھر اگلا سوال آپ کے سامنے کل کے درس میں آئے گا، انبیاء سے سوال ہوگا، سب دنیا کے سامنے انبیاء سے سوال ہوگا۔ میں نے دین دے کر بھیجا تھا،